الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بأيدي سفرة الكرام بررة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی قدر سامعین، رب العالمین کی کتاب قرآن مجید آخری پارہ سورت عبس مبارکہ کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان کروں اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی نشست میں محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں، صحابہ کرام کی جماعت میں سے بالخصوص خال المؤمنین امیر المسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ذکر کرنے کا ارادہ ہے بتوفیق اللہ و بفضل اللہ۔ اسلامی مہینوں میں سے
رجب کا مہینہ اپنی گھڑیاں طے کرتے ہوئے منزل کے اختتام کی طرف دوڑ لگائے ہوئے ہے۔ آج اسلامی تاریخوں میں سے 21 رجب 1445 ہجری ہے، اور ایک وہ بھی دن تھا، یہی رجب کا مہینہ تھا، اور رجب کے مہینے میں 22 تاریخ کو خال المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی کو رخصت کر کے اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صخر کے بیٹے ہیں۔ صخر جن کی کنیت ابو سفیان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، سلسلہ نسب چلتے ہوئے 5ویں پشت میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تو روحانی رشتہ ہے، ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، اور اگر کوئی شخص اس ایمانی رشتے کی قدر کرے تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ انسان کو اتنا پیار اپنے حقیقی رشتہ داروں سے نہیں ہوتا جتنا پیار اللہ کو اور اس کے رسول کو مان کر ایمان لانے والوں سے ہوتا ہے، کیونکہ سب سے بڑھ کر ایمان کا اولی درجہ یہی ہے، کسی سے محبت ہو تو بھی اللہ کے لیے، کسی سے نفرت ہو تو بھی اللہ کے لیے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایماندار خالص مومن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر اور محبت بھرے انداز سے زندگی گزارنے والے صحابی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کا ایک رشتہ سیدنا معاویہ سے یہ روحانی تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت امیر معاویہ سے نسبی رشتہ بھی تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، امیر معاویہ حضرت ہند کا بیٹا ہے، اور میرے پاک نبی کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کون ہیں؟ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے۔ لہذا حضرت امیر معاویہ جس طرح میرے نبی سے روحانی طور پر ایمان کا رشتہ موجود ہے، اس طرح امیر معاویہ کا دوسرے دنیاوی لحاظ کے رشتوں سے، نسبی رشتوں سے بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ آیات قرآنی بے شمار تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان اور عظمت پہ دلالت کرتی ہیں۔ جتنی آیات میں میرے رب نے صحابہ کرام کی شان کو بیان فرمایا،
صحابہ کرام کے تذکروں کو بیان کیا، ان تمام عظمتوں میں، ان تمام شانوں میں میرے پاک نبی کے صحابی سیدنا امیر معاویہ بھی شامل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں اللہ کے قرآن سے چند آیات کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں میرے پاک نبی کے شاگرد صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کے ایمان، صحابہ کرام کی نیکیاں اور مقام کو کس طرح بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 37 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح تیرے ساتھ ایمان لانے والے تیرے صحابہ موجود ہیں، تیرے صحابہ میں ایمان لانے والے ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، عثمان و علی موجود ہیں، طلحہ اور زبیر، عمار بن یاسر اور صہیب اور سلمان موجود ہیں، جس طرح تیرے صحابہ میں حسن اور حسین موجود ہیں، امیر معاویہ موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا یہ دنیا والے لوگ بھی اگر میرے پیغمبر تیرے صحابہ کی طرح ایمان بنا لیں، تیرے صحابہ کی طرح ایمان کو اپنے دل میں جگہ دے دیں، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو، تاکہ وہی لوگ کامیاب ہو گئے جن کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح بن گیا۔ تو صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کو اللہ نے آپ کے لیے میرے لیے معیار بنایا ہے۔ اگر ہمارا ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا بنے تو اللہ فرماتے ہیں پھر تمہاری کامیابی بھی پکی۔ اور اسی طرح اللہ کریم نے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہی لوگ ہیں تیرے صحابہ جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، اور اتنے عالی شان، اتنے عظیم المرتبہ، اتنے ہدایت کے اعلیٰ مقام پہ فائز۔ آج آپ اور میں نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ ادا کریں، پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہوگا، آخرت میں کیا بنے گا، ہماری عبادتوں کی مقبولیت کا انجام کیسے ہوگا۔ قربان جائیے اللہ کے پاک نبی کے صحابہ کی عظمت پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تیرے ساتھ ایمان لانے والی جماعت تیرے صحابہ کی ہے، میں اللہ اعلان فرما رہا ہوں یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ پہلے سے ہی دے دیا۔
اور ان کے ایمان، ان کا دل ایمان سے ایسے بھرا، ان کے دل میں ایمان کی ایسی محبت آئی، ایسی تصدیق کی، اللہ تعالیٰ خود ان کے تذکرے فرماتے ہیں، فرمایا اولئک هم الراشدون۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیرے صحابہ جو ہیں رشد و ہدایت کے پیکر ہیں۔ جس طرح کوئی مضبوط چٹان ہوتی ہے اس کو توڑنا مشکل ہوتا ہے، کوئی انسان مضبوط چٹان کو تنہا اکیلے نہیں توڑ سکتا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مضبوط چٹان سے بھی مضبوط ایمان لانے والے تیرے ساتھ بھی ایمان لے آئے، میری کتاب پہ بھی ایمان لے آئے، آخرت کے دل پہ بھی ایمان لے آئے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے ایمان کے تقاضے تھے تمام تقاضوں کو پورا ایسے کیا، میں اللہ نے اعلان فرما دیا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں ہدایت والے، یہی لوگ ہیں رشد و ہدایت کے پیکر۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کے ایمان کا قرآن پاک میں ذکر کرتے ہوئے ایک اور انداز یوں ذکر فرماتے ہیں، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سچے اور پکے ٹھکے مومن دیکھنے ہوں، میرے پیغمبر تیرے ساتھ ایمان لانے والے سچے پکے مومن صحابہ، ان کی ایمان کی تصدیق اللہ فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کریم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں، امتحان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج ہم دیکھیں ہم بھی پڑھتے پڑھا رہے ہیں، ہمارے شاگرد بھی موجود ہیں، یہی پڑھنے کی ترتیب ہے۔ کچھ عرصوں کے بعد ان بچوں کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، امتحانات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنایا تھا، میرے محبوب کے صحابہ کو متعلم بنایا تھا، یعنی استاد ساری کائنات کا بڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور شاگرد ساری کائنات سے عظمت والے انبیاء کے بعد ساری کائنات سے عظمت والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ تو آج اگر میرا شاگرد ہو، اس کا امتحان لینے کے لیے یا تو میرا کوئی میرے برابر کا دوست آئے گا، یا میرے شاگردوں کا امتحان لینے کے لیے میرا کوئی بڑا استاد آئے گا۔ ایسا کوئی نہیں ہوگا جو کم علم اور کم درجے کا انسان ہو، وہ ادنا درجے کے طلباء سے امتحان لینے آ جائے۔ دیکھیے میرے محبوب کے صحابہ میرے محبوب کے شاگرد ہیں، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم استاد ہیں کہ آپ سے بڑا بھی کوئی نہیں، آپ کے برابر بھی کوئی نہیں، اس لیے میرے محبوب کے شاگردوں کا امتحان میرا اللہ فرماتا ہے، نہ میرے نبی کے کوئی برابر تھا، نہ میرے نبی سے کوئی بڑا تھا، اس لیے میرے نبی کے صحابہ کا امتحان میرے اللہ نے خود لیا، صحابہ کرام کا امتحان اللہ نے خود لیا۔ پھر ہمارے نتیجے ظاہری طور پر ظاہری زبانی اندازے کے مطابق ہوتے ہیں، اندر کی کیفیت کو تو اللہ ہی جانتے ہیں، کس نیت سے کس نے علم پڑھا ہے، کس نیت نے کسی نے علم کو محفوظ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم
للتقوی، میں اپنے محبوب کے صحابہ کا امتحان لے رہا ہوں۔ اللہ کس چیز کا امتحان لیا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے نبی کے صحابہ کے دل کا امتحان لیا۔ اللہ دل کا امتحان لیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میرے نبی کے اعلیٰ درجے کے صحابی سے لے کر ادنا درجے کے صحابی تک جن کا بھی میں اللہ نے امتحان لیا، سب کے دلوں کو میں اللہ نے تقوی سے بھرا ہوا پایا۔ اے اللہ کریم، جب اتنے عالی شان صحابہ، اتنے عظمت والے صحابہ، اتنے اول پوزیشن حاصل کرنے والے صحابہ، ان کو انعام کیا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، میں اللہ کریم نے ان کو اپنی جانب سے بخشش کا پروانہ بھی دیا، اور میں اللہ کریم نے ان کے لیے بڑے سے بڑے اجر اور ثواب کا انتظام بھی کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کامیاب لوگ ہیں۔ ایک ایک صحابی کا تذکرہ کیا جائے تو عالی شان صحابہ، اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں فرمایا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا، اللہ کریم نے سورۃ البینہ میں فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، یعنی میرے نبی تیرے صحابہ سے اور تیرے صحابہ میں اللہ سے راضی ہو گئے۔ جن پہ اللہ راضی ہو جائے اس کی کامیابی ہی کامیابی ہوتی ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے پاک نبی کا ہر صحابی عالی شان، اللہ کے پاک نبی کا ہر صحابی عظمت والا، اللہ کے پاک نبی کا ہر صحابی جنت والا، ہر صحابی اللہ کی رضا حاصل کرنے والا۔ جس صحابی کا ذکر کیا جائے وہی صحابی عالی شان مرتبے والا، کیونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں دن رات باتیں کرتے رہیں، دن رات نمازیں پڑھتے رہیں، دن رات قرآن کی تلاوتیں کرتے رہیں، 50 60 70 80 90 100 سال تک ساری زندگی اللہ کی عبادت میں لگا دیں، میرے نبی کے صحابہ ایمان کی حالت میں جب میرے نبی کی محفل میں آئے اور اللہ کے نبی کا محبت بری نگاہ سے دیدار کر دیا، ہماری ساری زندگی کی عبادت مل جائے، نبی کے صحابہ کا ایک لمحے میں نبی کے چہرے کی زیارت کرنے کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ان کی تو ایک نیکی میرے نبی کی زیارت والی، وہ بھی عالی شان ہے۔ آج ہم جتنے نیک بن جائیں، ہم وہ ہاتھ کہاں سے لائیں گے جن ہاتھوں نے میرے نبی کے ہاتھوں کے ساتھ مصافحے کیے تھے؟ آج ہم سینے کہاں سے لائیں گے جو سینے میرے نبی کے سینوں سے، میرے نبی کے سینے سے ملا کرتے تھے؟ آج ہم وہ زبان کہاں سے لائیں گے جو میرے نبی کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتی تھی؟ آج ہم وہ کان کہاں سے لائیں گے جن کانوں میں سب سے عظیم شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری آواز گونجا کرتی تھی؟ آج ہماری حالت جتنی ہی اعلیٰ بن جائے، صحابہ کرام کی ادنا سے ادنا نیکی کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے،
پچھلی سواری آپ علیہ السلام کے ساتھ پیچھے بیٹھنے والا شخص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ چلتے ہوئے سفر کرتے جا رہے ہیں۔ کتنا عظیم انسان ہے معاویہ، جس کو اونٹنے کے اوپر بھی سواری میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہوئی، اور اتنی پیاری سواری اللہ کے پاک نبی کی پشت، اللہ کے پاک نبی کی کمر اور سیدنا امیر معاویہ کا پیٹ آپس میں ٹچ ہو رہے تھے۔ اللہ کے پاک نبی نے دوران سفر جانتے بوجھتے ہوئے سوال کر دیا، اے امیر معاویہ، میری کمر کے ساتھ تیرے جسم کا کون سا حصہ ملا ہوا ہے؟ سیدنا معاویہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیٹ آپ کی پشت کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس طرح انسان سواری پہ اکٹھے بیٹھتا ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے اس موقع پر دعا فرمائی تھی۔ آج مسلمانوں، اللہ کے پاک نبی کے صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت کو جانچو۔ سیدنا امیر معاویہ فرماتے ہیں، میرا پیٹ تھا، میرے نبی کی پشت تھی۔ اللہ کے پاک نبی نے میرے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے سامنے دعا کی، اللہم عملے ہو علما و حلما، اے میرے اللہ، معاویہ کے پیٹ کو علم اور حلم سے تو بھر دے۔ جس معاویہ کے علم کے بارے میں میرا نبی دعائیں کرے، جس معاویہ کے حلم اور حوصلے کے بارے میں میرا نبی دعائیں کرے، وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ اس لیے تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ تابعی رسول ہیں، ان سے کسی نے سوال کر دیا، اے عبداللہ بن مبارک، یہ جو عمر بن عبدالعزیز تھے، اللہ کے نیک ولی تھے، تابعین کے سردار تھے، بڑے نیکوکار انسان تھے، بڑے خوش اخلاق تھے، آپ یہ بتائیں معاویہ فضیلت والا ہے یا اللہ کے نبی کا تابعی عمر بن عبدالعزیز فضیلت والا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، تم مجھ سے کیسا سوال کرتے ہو؟ بالکل عمر بن عبدالعزیز کی نیکیوں میں شک نہیں، عمر بن عبدالعزیز کی تقوی میں شک نہیں، ان کی للہیت میں شک نہیں، لیکن معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے، اور عمر بن عبدالعزیز وہ صحابی نہیں، وہ تابعی ہے۔ صحابی کی ایک نیکی کو تابعی کی ساری زندگی کی عبادت نہیں پہنچ سکتی۔ عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے، اللہ کے نبی نے جہاد کے لیے لشکر نکالا، ایسا لشکر جس میں معاویہ بھی ہو، معاویہ بھی اپنے گھوڑے کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے لے کر جا رہا ہو، اور راستے میں چلتے ہوئے معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں جو گرد و غبار پڑے، میں قربان جاؤں معاویہ کی باتوں پہ، معاویہ تو معاویہ رہ گیا، معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں پڑنے والی خاک کا بھی عمر بن عبدالعزیز مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تابعی کا کہاں مقام ہے، صحابی کا کہاں مقام ہے؟ ویسے تابعی بھی بڑے فضیلت والے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، اے دنیا والو، میں اللہ کے حکم سے ہی بولتا ہوں، جو میرا اللہ حکم کرتا ہے وہی میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں، وہی تبلیغ کرتا ہوں۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمس النار مسلما رآنی ورآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، یعنی پیغمبر اپنی طرف اشارہ فرماتے ہیں، جس نے ایمان کی حالت میں
میں پیغمبر کو دیکھا جس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر کو دیکھنے والے صحابی کو دیکھا، میرے اللہ نے دونوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ صحابی بھی جنتی اور تابعین بھی جنتی۔ اللہ کے پاک نبی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں دعا فرماتے ہیں۔ آج یہ غور و فکر کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو میرے پاک نبی کے صحابی سیدنا معاویہ پہ طعن کرتے ہیں۔ شین تو شین رہ گئے، سین بھی اللہ کے نبی کے صحابی کی عظمت کو اپنی آنکھوں سے چڑھاتے ہیں۔ کتنے لوگ سنیوں میں بھی ایسے موجود ہیں جو امیر معاویہ کی عظمت پہ اپنی گندی زبانیں کھولتے ہیں۔ وہ معاویہ جس کے بارے میں کائنات میں سے سب سے سچی زبان میرے محبوب کی زبان کھلتی ہے، اور سحری کا ٹائم ہے، اللہ کے حضور میرے حضور دعا کرتے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ، اے میرے اللہ میرے معاویہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے۔ اے میرے اللہ معاویہ کو رہنمائی والا بھی بنا دے، رہنمائی پہ پختہ رہنے والا بھی بنا دے، وہد بھی، اور معاویہ کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے۔ جس معاویہ کے بارے میں اتنی معصوم زبان یوں دعائیں کرے، جس معاویہ کے علم اور حلم کے بارے میں میرے پاک نبی کی زبان کھلے، جس معاویہ کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے میرے اللہ معاویہ کو تو قرآن کا علم بھی دے دے، اے میرے اللہ معاویہ کو تو حساب کتاب کا علم بھی دے دے، اے میرے اللہ معاویہ کو تو قیامت کے دن کے عذاب سے بھی محفوظ فرما دے۔ عظیم صحابی جس کے بارے میں میرے نبی کی زبان سے دعائیں ہو رہی ہیں۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں جی معاویہ یوں تھا، معاویہ یوں تھا، لوگوں کو کیوں فضائل یاد نہیں معاویہ کے؟ اللہ کے پاک نبی کا فرمان ہے بخاری شریف، اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت حدیم السماء، اللہ کے قرآن کے بعد اگر دنیا میں کسی کتاب کا مرتبہ ہے وہ احادیث کی کتب میں اول درجہ صحیح بخاری کا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر میرے پاک نبی کا فرمان ہے، فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری امت میں سے جو پہلا بحری لشکر تیار کرے گا، جو پہلا بحری بیڑا تیار کرے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ یہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے روم کے خلاف سمندری جہاد کے لیے پہلا بحری بیڑا تیار کیا تھا۔ صرف بیڑا نہیں تیار کیا، اتنا بیڑا تیار کیا جس کے اندر 1700 کشتیاں بھی آ جاتی تھیں، اور وہ بحری بیڑا جس کا سپہ سالار بھی سیدنا معاویہ بنا، اسی کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں جس نے میری امت میں سے پہلا بحری بیڑا تیار کیا، پہلے بحری لشکر کا سپہ سالار بنا، اللہ کے نبی نے اس پورے لشکر کے بارے میں فرمایا میرے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ اللہ کے پاک نبی نے، لوگ کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد امیر معاویہ مسلمان ہوا، نہیں، بخاری کا حوالہ دوں گا، اللہ کے پاک نبی
کہ صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پاک نبی نے ہجرت کے 6 سال 6 ہجری میں بیت اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں۔ مکہ کے مشرکین نے حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے پاک نبی کو روک دیا اور عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی، اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے پاک نبی 6 ہجری کو واپس مدینے چلے گئے اور 7 ہجری کو دوبارہ مکے میں عمرہ کرنے کے لیے آئے، جس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عمرۃ القضاء، کیونکہ 6 ہجری میں اسی عمرے سے روک دیا گیا تھا۔ آئندہ سال 7 ہجری میں میرا پاک نبی عمرۃ القضاء کے لیے آیا۔ سن سکتے ہو تو سنو، میرے پاک نبی کی زبان سے سیدنا معاویہ کی عظمت کے تذکرے۔ اللہ کے پاک نبی نے 7 ہجری میں بیت اللہ کے طواف کیے اور صفا و مروہ کی سعی کی۔ اللہ کے پاک نبی نے عمرہ والی عبادت مکمل کی۔ جب عمرہ کی عبادت مکمل ہو جاتی ہے، انسان بالوں کو ترشواتا ہے یا حلق کرواتا ہے۔ اللہ کے پاک نبی کے صحابہ میں سے ابو بکر بھی موجود، عمر بھی موجود، عثمان بھی موجود، علی المرتضی بھی موجود، صہیب بھی موجود، بلال بھی موجود۔ اللہ کے پاک نبی کے اوپر قربان جائیے، سارے صحابہ کی موجودگی میں اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں، معاویہ کہاں ہے؟ میری زلفوں کو تراشے۔ حضرت امیر معاویہ سب سے چن کر بلائے گئے، میرے نبی کو پیار تھا تب تو بلائے گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے میرے پاک نبی کی زلفوں کو کاٹا، عمرہ کی عبادت تب مکمل ہوئی۔ اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کتب میں موجود ہے، وہ بال اللہ کے پاک نبی کے حضرت امیر معاویہ نے اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ اللہ کے پاک نبی کے ناخن بھی تراشے ہوئے امیر معاویہ نے اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ قربان جائیے سچے عاشق پہ، قربان جائیے سچے پیار کرنے والے خال المؤمنین سیدنا معاویہ پہ۔ جب موت کا وقت آنے لگا، وصیت کرنے لگے، اے میرے دوستو، یہ میرے پاک نبی کے بال اور یہ میرے پاک نبی کے ناخن ہیں، جس وقت میں مر جاؤں مجھے کفنا دو، ان کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ قیامت کے دن میرا اللہ پوچھے گا، اے معاویہ کیا لائے ہو؟ میں جواب دوں گا، میرے اللہ تیرے نبی کی نشانی لایا ہوں۔ وہ معاویہ جس کا ذکر میرا نبی کرے، وہ معاویہ جس کا ذکر میرے نبی کا قرآن کرے، وہ معاویہ جس کا ذکر میرے نبی کی فرمان کرے، وہ معاویہ جس کے ہاتھ پہ بیعت میرے نبی کے صحابہ کریں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں خلیفہ علی المرتضی کے بڑے بیٹے حسین کے بڑے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے اسلامی خلافت کرنے کے بعد حضرت سیدنا معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی اور ساری خلافت حضرت سیدنا معاویہ کو دے دی۔ سیدنا معاویہ نے پہلے بھی 20 سال ایک ہی صوبے میں گورنر رہ کر گزارے تھے، ایک ہی صوبے میں گورنر کے درجے پر فائز ہو کر 20 سال گزار دیے۔ اور پھر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو جب خلافت ملی، جب امارت ملی، اللہ کے پاک نبی کے اس صحابی نے 64 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی، جس کے اندر ملکوں کے 54 صوبے موجود تھے۔ کتنے صوبے؟ ہمارے پاکستان کی کتنے صوبے ہیں؟ یہ بھی کام سیدھا
نہیں ہو رہا۔ قربان جائے معاویہ پہ 54 صوبوں کی حکومت کرنے والا دمشق میں بیٹھ کر اعلان کرتا ہے، سن سکتے ہو تو سنو میرے معاویہ کا تذکرہ۔ دمشق میں بیٹھ کر اعلان کرتا ہے مدینہ کتنا دور، شام کتنا دور، بصرہ کتنا دور، لیکن 54 صوبوں کا نگران، 54 صوبوں پہ حکومت کرنے والا، 64 لاکھ مربع میل کا حکمرانی کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے صرافو، اے سونے کے کام کرنے والے سندارو، رات کو بھی دکانوں کے دروازے بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں دیکھوں گا کون سی ماں نے ایسا بچہ جنا ہے جو امیر معاویہ کی خلافت میں رات کو بھی چوری کر دکھائے۔ 54 صوبوں کا نگران، اللہ 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 ہمیں بھی سچا امیر المؤمنین نصیب فرمائے۔ یہ جو ہماری قوم لگی ہے یہ اسلامی وتیرہ اور طریقہ نہیں ہے، اسلامی وتیرہ خلافت ہے جس میں قرآن و سنت کے قانون کا نفاذ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے نفاذ والا سچا امیر المؤمنین اور سچا قرآن و سنت کا عاشق امیر نصیب فرمائے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کئی نسبتیں ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ کریم نے سیدنا معاویہ کے دل میں پہلے دن سے ہی محبت رکھی تھی۔ تھوڑا سا مختصر تذکرہ کرتے چلوں، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ غزوہ حنین ہوا، غزوہ خندق ہوا۔ دیکھو احد کی جنگ میں امیر معاویہ کا باپ ابو سفیان لشکر کا سپہ سالار بن کے آیا، کفار کی جانب سے کڑیل نوجوان ہے امیر معاویہ، لیکن کبھی بھی امیر معاویہ نے ہاتھ میں تلوار اٹھا کر مسلمانوں کے پاس جنگ کے لیے لشکر کشائی نہیں کی، مسلمانوں کے خلاف لشکروں میں ابھی کبھی آپ نے شرکت نہیں کی۔ ادھر ایک نکتہ بیان کرنے لگا ہوں، پہلی گھڑیوں میں ایمان تو قبول نہیں کیا تھا لیکن کبھی اسلام کے خلاف جنگ کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، حالانکہ ابو سفیان کا بیٹا تھا۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، کفار کے لشکر کا سپہ سالار تھا، باپ کے ساتھ بھی بیٹا نہیں کھڑا ہوا، کیونکہ میرے اللہ نے ان ہاتھوں کو پہلے دن سے اسلام کے خلاف محفوظ رکھا، کیونکہ میرے اللہ کو پتا تھا میرے نبی پہ میں اللہ قرآن اتاروں گا، اس کی کتابت میرے معاویہ کے ہاتھ کریں گے۔ میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آئی، قرآن کی وحی جبرائیل لاتے، میرے نبی بلاتے معاویہ آ جاؤ اس قرآن کو کتابت کر کے مجھے دے دو، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے بے ایدی سفرۃ الکرام برارا، وہ بڑے عزت والے ہاتھ ہیں، بڑے نیکوکار ہاتھ ہیں، چاہے وہ ہاتھ فرشتوں کے ہاتھوں سے آئے، چاہے وہ ہاتھ امیر معاویہ کے ہوں، جس کی قلم چلتی ہے تو اللہ کی وحی لکھتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے پاک نبی کے یہی صحابی جس کے بارے میں اللہ کا قرآن باقی صحابہ اور سارے میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں ایک آیت اللہ کے قرآن میں اللہ نے ایسی بیان کی، سارے نافرمانی کرنے والے، سارے اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کو میرے اللہ نے ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ کریم نے فرمایا فتح مکہ سے پہلے ہجرت کے لیے بڑی مشکلات تھی، اپنا گھر چھوڑنا، اپنا سامان تجارت چھوڑنا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا، بڑے مشکل مراحل تھے۔ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا ان کی بھی بڑی قربانیاں ہیں، جنہوں نے بعد میں قبول کیا اگرچہ بعد والے صحابہ ان کی عظمت ان درجے کے صحابہ کو نہیں پہنچے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا تھا۔
لیکن اللہ فرماتے ہیں درجات میں فرق ضرور ہے، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانا مشکل تھا، ہجرت کرنا مشکل تھا۔ جن مراحل کو میرے نبی کے صحابہ نے جھیلا، انہوں نے مشکلات کو جھیلا، ان کے مقام بھی بڑے بلند و بالا۔ جن صحابہ نے فتح مکہ کے بعد ایمان کو قبول کیا، ان کے درجے کے مرتبے ان پہلے درجے کے صحابہ سے کم ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اے دنیا والو سن لو، چاہے کوئی فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کرنے والا، چاہے کوئی فتح مکہ سے بعد میں ایمان قبول کرنے والا، میرے نبی کے اعلیٰ درجے کے صحابی سے لے کر ادنا درجے کے صحابی تک سب صحابہ سے میں اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ اللہ کا قرآن شہادت دے رہا ہے۔ آج کسی کی کیا ہمت اور مجال ہے وہ میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کھولے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔